ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے بڑے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے سانوں اج محرم الحرام دا یہ دوسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیا کریمہ تلاوت کی تھی۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جنہیں موت آ جائے، یقتل جو قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، جنہیں موت آ گئی، انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ یقتل فی سبیل اللہ۔ ہر شخص ایک ہوتا ہے عموم پر، ایک ہوتا ہے خاص۔ یقتل سے مراد ہے کہ عموم عام انسان مسلمانوں میں سے جو قتل کر دیے گئے وہ زندہ ہے، بلکہ تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور جس طرح مرتبے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی۔ اور جس شہادت کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، جن کی مثال از اول تا آخر تاریخ میں جن کی مثال نہیں ملتی، جو کائنات میں دنیا میں سب سے نرالی شہادت تھی، جس کے گواہ اور جس کی شہادت پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، جن کی شہادت پر حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، حضرت فاطمہ الزہرا موجود تھی، آگے چل کے ذکر ہوتا ہے، جن کی شہادت کے 4 وانگے عالم میں ٹنکے بج چکے تھے اس سے پہلے، شہادت سے پہلے۔ ہر طرف اس شہادت کی دھوم تھی، اور شخصیت
اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اس قدر محبوب تھی، مقبول تھی، برگزیدہ تھی کہ رب العزت کی بارگاہ میں ماں سوائے انبیاء آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جن کا رونا مہربان ماں کی گود میں جن کا رونا آقا دو جہاں کو پسند نہ تھا، برداشت نہیں ہوتا تھا، اور جن کا دل کا رنجیدہ ہونا، رونا تو درکنار، رنجیدہ ہونا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ دل پر بوجھ آئے اور دل پسین جائے، افسوس ہو، غم ہو اور دل رنجیدہ ہو جائے، کسی بات پہ ٹوٹ جائے، جسم کو معمولی تکلیف آ جائے، یہ اللہ کو پسند نہ تھا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہرنی کا بچہ لایا، چھوٹا بچہ تھا، پیش کیا۔ حضرت حسن چھوٹے تھے، وہ پاس تھے، نانا جان یہ مجھے دے دو، فرمایا لے جاؤ۔ گھر لے کے گئے، حسین نے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا نانا جی سے۔ وہ دوڑ پڑے، نانا مجھے بھی دو، حسن کو آپ نے ہرنی کا بچہ دیا، مجھے بھی دو۔ تو وہ ہرنی کا بچہ نہ پا کر ابھی لمحے ہی بیتے تھے۔ جب ہرنی کا بچہ نہ ملا، تھوڑی دیر گزری تو حضرت حسین نے رونا چاہا، دل رنجیدہ ہو گیا، رونا چاہا، باہر دیکھا تو ہرنی کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ آ گئے۔ یا رسول اللہ میرے دو بچے تھے، تو ایک شکاری نے شکار کیا اور لے آیا، میرے پاس ایک بچہ تھا۔ تو جب حسین آپ کی خدمت میں آ کے رویا، جبریل امین نے اطلاع دی، تو رب العزت نے جبریل کو بھیجا، ہرنی کو جا کے کہہ کہ دوسرا بچہ اتنی جلدی لے کے جائے کہ حسین رونے نہ پائے، حسین کے رونے سے پہلے دوسرا بچہ لے کے حاضر ہو جا۔ وہ دوسرا بچہ لے آئی، وہ حسین کو مل گیا۔ اس قدر دل کا رنجیدہ ہونا جن کا خدا کو پسند نہ تھا۔ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی اور تختیاں لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ دیکھیں خط کس کا اچھا؟ آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ حسین کا اچھا ہے تو حسن کے دل پہ رنج آئے گا، اگر میں کہوں کہ حسن کا خط اچھا ہے تو حسین کے دل میں رنج آئے گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کے پاس، علی کو دکھاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے، بالکل اسی خیال سے حضرت علی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹا دیا، اپنی ماں کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جب حضرت فاطمہ زہرا کے پاس آئے، امی ہم نانا کے پاس گئے تھے، انہوں نے ابا کی طرف بھیجا، ابا جان نے آپ کے پاس بھیج دیا، بتائیں خط کس کا اچھا؟
بالکل یہی خیال ان کے دل میں آیا کہ حضور نے کیوں نہیں فیصلہ فرمایا، ان کے باپ علی نے فیصلہ کیوں نہیں فرمایا، میری طرف کیوں بھیجا۔ اور یہ انہیں بھی گوارا نہ تھا کہ کسی شہزادے کے دل پر بوجھ آئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں 3 موتی پھینکتی ہوں، 3 موتی پھینکتی ہوں، اوپر اچھالتی ہوں جیسے ٹاس کرتے ہیں، تو جس کی تختی پہ 2 موتی آ گئے اس کا خط اچھا ہے۔ انہوں نے گویا فیصلہ خدا کی طرف لوٹا دیا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات اقدس کو بھی کسی کے دل کا رنجیدہ ہونا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے موتی اچھالے، رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جبریل جلدی جا، موتی گرنے سے پہلے جو تیسرا موتی ہے اسے 2 ٹکڑے کر دے، 1.5 اس تختی پہ گر جائے، 1.5 اس تختی پہ گر جائے، تاکہ دل کسی کا رنجیدہ نہ ہو۔ یہ اس شہزادے کی شہادت ہے جس کا رنجیدہ ہونا خدا کو پسند نہ تھا۔ ایک دفعہ دونوں شہزادے گم ہو گئے، باہر کھیلتے کھیلتے آگے دور نکل گئے، تو تلاش شروع ہو گئی تھی، پتہ نہیں چل رہا کہاں گئے، تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا دور گئے تھے، ایک غار میں دونوں شہزادے ایک اوٹ میں سوئے ہوئے تھے، اور اوپر سایہ تھا، بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، دونوں شہزادے دھوپ تھی سوئے ہوئے تھے، اوپر سایہ تھا، بادل آ کے سایہ فگن ہو گیا، کسی کو دھوپ نہ لگے۔ دھوپ میں سونا اللہ کو گوارا نہ تھا، دھوپ میں بیٹھنا خدا کو گوارا نہ تھا، ان کا رنجیدہ ہونا گوارا نہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اس قدر محبوب ہستی خدا کی بارگاہ میں انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے زیادہ کوئی نہ تھی کائنات، اللہ کی بارگاہ۔ اس شہادت کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ یہ سب کچھ ہوا کیوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے ادا ہو چکے تھے۔ آپ رضا کے اس امتحان میں ڈال دیے گئے، اور آپ نے پھر پورا بھی اترنا تھا۔ یہ بیان ہو چکا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت سے ہی یہ سب کچھ فرما دیا تھا، مٹی تک اس میدان کی لا کے جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی تھی، اور آپ نے حضرت ام سلمہ کو وہ مٹی عطا کر دی تھی، انہوں نے سنبھال کے رکھ لی تھی۔ یہ سب کوئی بیان ہو چکا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ میں۔ انہوں نے جب 18,000 کوفی پہلے ہی دن، 1-2 دنوں میں 18,000 کوفی بیعت ہو گئے، انہوں نے حالات دیکھے، وہ ہاتھ چومتے تھے، پاؤں کو چومتے تھے۔ انہوں نے 1-2-3 دن میں جب ان کی عقیدت و محبت دیکھی تو انہوں نے خط لکھ دیا حضرت امام حسین۔ تو آپ مدینہ چھوڑ کر مکے تشریف تو پہلے لا چکے تھے، اور یہاں جب پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل کا خط بھی آ گیا۔ اب آپ نے تیاری فرمائی، اور جب آپ نے تیاری فرمائی تو ہر کوئی روکتا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا، دیگر سے کئی صحابہ ابھی حیات تھے، انہوں نے روکا، لیکن آپ نے حج کے ایام تھے، آپ نے 2 ذی الحج کو مکے سے کوچ فرمایا۔
اور جانب کوفہ روانہ ہو گئے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ گھڑیاں قریب آتی جا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہ خط لے کر جس میں امان کا وعدہ تھا، آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جس میں امان کا وعدہ تھا، وہ عبداللہ بن جعفر وہ خط لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد وہ خط لے کے جب پہنچے آپ نے کو خط دیا کہ امان کا وعدہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام میرے ذمے لگایا، اس کی تکمیل تک میں واپس نہیں آؤں گا، میں لازمی اسے مکمل کروں۔ وہ کام کیا ہے؟ فرمایا وہ مرتے دم تک میں کسی کو نہیں بتاؤں۔ وہ کام کیا تھا جسے مکمل کرنے کا آقا دو جہاں نے حکم فرمایا تھا؟ اور راستے میں جگہ جگہ آپ کو خبریں ملتی گئیں۔ فرزوق شاعر ایک کوفے سے آ رہا تھا، صفا کے مقام پر جا کر جب اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اہل کوفہ کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کہ آپ حق پر ہیں، اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں اس لیے کہ وہ مال دیتے ہیں۔ کوفی لا یوفی، یہ ایک فقرہ مشہور تھا کہ ان میں وفا نہیں ہے۔ تاریخ میں بعد میں بھی یہ ثابت ہوتا رہا۔ یہ اطلاعیں سب ملتی گئیں۔ اگر اقتدار پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا تو لشکر جرار لے کر نکلا جاتا۔ معصوم بچے 9 سال کے اور 6 سال کے اور 10 سال کے بچے لے کے نہیں چلا جاتا۔ اگر آپ یمن کی طرف سے تشریف لے جاتے تو لاکھوں کا اجتماع مل سکتا تھا، ہزاروں لاکھوں سے لشکر میں شامل ہو سکتے تھے۔ بعض کچھ لوگ علم نہیں ہوتا بے علمی کی وجہ سے، اور کچھ لوگ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اہل بیت کے خلاف جو ان کے دل میں خباثت ہے اور نفرت ہے اس میں یہ کہہ جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر پوری جمعیت نہ تھی، آپ کے پاس لشکر جرار نہ تھا، پوری طاقت نہ تھی، تو آپ کا اس طرح نہتے نکلنا یزید کے خلاف معاذ اللہ ثم استغفر اللہ خروج اور بغاوت تھا۔ وہ لوگ واقف نہیں اگلی اس بات سے کہ جو رضا والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، اور وہ کس راستے پہ نکلنے والے ہوتے ہیں۔ شریعت نے 2 راستے متعین فرمائے، ایک راہ رخصت ہے اور ایک راہ عزیمت ہے۔ راہ رخصت یہ ہے کہ جب کوئی برائی دیکھو تو اسے زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے زبان سے اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتے تو اسے زبان سے منع کرو، اگر زبان سے منع نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے برا جانو۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور کچھ لوگ راہ عزیمت والے ہوتے ہیں، وہ اپنی کمزوری کو نہیں دیکھتے، اپنی تنہائی کو نہیں دیکھتے، اپنی کم طاقت کو نہیں دیکھتے، وہ ماچس کی تیلی کی طرح اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں۔
انہیں ایک موہوم سی امید ہوتی ہے کہ شاید آنے والی نسلوں کے لیے ہی روشنی کی کوئی راہ انہیں مل جائے۔ یہ سب کچھ راستے میں ہوتا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگ جا کر راستے میں سے آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے، آپ کے قافلے کے ساتھ شامل ہوتے گئے، عقیدت کی بنا پر، محبت کی بنا پر۔ اور آپ نے قیس بن مسعر سیداوی کو راستے میں سے خط لکھا، خط دے کر اہل بصرہ کی طرف بھیجا اور اپنے آنے کی اطلاع دی، انہیں کوششیں تیز کرنے کی ہدایات دیں۔ وہ قیس بن مسعر سیداوی وہاں جا کر گرفتار ہو گیا، اسے حکم دیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے پیش کیا گیا۔ اس نے کہا کہ دارالعمارت پر چڑھ جا اور حضرت علی المرتضیٰ کو معاذ اللہ اور حضرت امام حسین کو گالیاں دے۔ وہ دارالعمارت پر چڑھ گیا، اس نے حضرت علی المرتضیٰ پہ درود بھیجا، حسین پر درود بھیجا کہ لوگوں وہ آل محمد ہیں، وہ رسول اللہ کی آل ہے۔ اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں ان سے زیادہ معزز، ان سے زیادہ نیک، اللہ کی بارگاہ میں محبوب شخص اس دنیا میں اس وقت کوئی نہیں۔ وہ جلد تشریف لانے والے ہیں۔ یزید کی بیعت کا کلاوہ اپنے گلے سے اتار دو اور حسین کا انتظار کرو، آپ تشریف لانے والے۔ اس کی پاداش میں اسے دارالعمارت سے گرا دیا گیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کی خبر حضرت امام حسین کو مل گئی۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو ادھر سے دیکھا تو حر بن یزید ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آ گیا، نینوا کے مقام، صفا کے مقام پر حضرت امام حسین سے ملاقات کی اور اس نے اپنی اطلاع دی کہ مجھے آپ پر متعین کیا گیا ہے، میں سوائے ایسی جگہ کے کسی جگہ آپ کو رکنے نہ دوں، ایسی جگہ انہیں لے آؤ جہاں نہ پانی ملتا ہو، نہ سایہ ہو، نہ زندہ رہنے کے لیے کوئی چیز میسر آئے، نہ وہ کسی قسم کی کوئی سہولت ہو، میں ایسی جگہ کے سوا آپ کو کہیں رکنے نہ دوں۔ آپ نے وہ خطوط پیش کیے کہ میں خود نہیں آیا، مجھے آپ کے یہ خطوط لائے۔ 1204 روایات ہیں۔ ایک کتاب ہے ملا حسین کاشفی کی، شہداء کربلا، سر الشہادت ہیں، اور ایک البدایہ والنہایہ، تاریخ الخلفاء۔ جتنی بھی تاریخ کی جتنی بھی احادیث ہیں ہر ایک کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ سب کچھ یہی بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ اقتدار پر قبضہ کرنا نہ تھا، وہ تو رضا کا وہ امتحان دینے کے لیے جا رہے تھے۔ اور جب اس سے ملاقات ہوئی تو حضرت امام حسین نے اپنا پانی جو آپ کے پاس ذخیرہ تھا، حر بن یزید ریاحی کے لشکر کو اپنا پانی پلا دیا۔ اپنا آپ کے پاس جو پانی تھا وہ حر بن یزید ریاحی کو لشکر کو پلا دیا۔ ملاقاتیں ہوتی رہی، جملے طے پاتے رہے کہ مجھے اور کسی کا نہیں پتا، مجھے تو عبید اللہ بن زیاد نے یہ ذمہ لگا کے بھیجا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یزید کے لیے مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ آپ وہاں سے چل دیے۔ جب نینوا ایک مقام کا نام آیا، آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس میدان کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا بس اگر یہ کربلا ہے تو یہاں سے ہم آگے جا نہیں سکتے، اب ہم کسی صورت آگے نہیں جا سکتے، یہی ہمارا مقام ہے، یہیں تک ہم نے پہنچنا تھا، یہی ہماری منزل تھی۔ اس جگہ پہنچ کر
ایک دن گزرا، عمر بن سعد لشکر لے کر پہنچ گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس لشکر کو دیلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین کا معاملہ آ گیا تو وہ لشکر کو، اس نے ابن سعد کو کہا کہ اب حسین کی طرف جا، وہاں سے پہنچ کر وہاں سے فارغ ہو کر پھر اس طرف چلے جانا۔ یزیدی حکومت ان تیاریوں میں مصروف تھی۔ 22,000 کا لشکر، 9ویں محرم تک 22,000 کا لشکر، یزیدی لشکر کربلا میں پہنچ چکا تھا۔ آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کو شہید کرنے کے لیے وہ نہر فرات، بعض لوگ لا علمی میں کہہ جاتے ہیں اور بعض لوگ نفرت میں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کہہ جاتے ہیں کہ اگر آپ اتنے ہی مقبول تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اگر آپ کا اتنا ہی مقام بلند تھا تو پھر پانی کو ترستے کیوں رہے؟ پانی کو ترستے کیوں رہے؟ پھر آپ نے کوئی زبان سے کوئی ایسی دعا کیوں نہیں کاٹی جس سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے؟ نادانوں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو لوگ یہاں آ کر قسم قسم کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا اور ان یزیدیوں کے پاس جا کر پانی کے لیے ان کے پاس اپیلیں کرتے رہے، کسی کے سامنے حضرت امام حسین کو اپیل کرنے کی ضرورت نہ تھی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے اگر زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے تو آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ آپ زمین پر ایڑی مارتے زمزم کے نہیں، ہزاروں چشمے جاری ہو سکتے تھے، ہزاروں چشمے جاری فرما سکتے تھے، آپ ان کے محتاج نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ آتش نمرود میں تھے تو جبریل مدد کے لیے آ گئے، اسرافیل مدد کے لیے آ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رضا کے امتحان کے لیے اس کوفہ کے میدان میں تشریف لے گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ 1,24,000 پیغمبر، ان کی امتیں بھی گزری تھی، ان کی اولادیں بھی گزری تھی، لیکن شہداء کا سردار کا خطاب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو ملا تھا، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیوں نہ فرمائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی جب آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا۔ اس کی بارگاہ میں تو آپ تو اتنے مقبول تھے کہ رب حبلی من الصالحین ایک جملہ کہہ دیں تو آج قیامت تک وہ جتنی نعمتیں ہیں وہ اس جملے کی مرہون منت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی تو آپ نے ایک جملہ بھی ادا نہیں فرمایا کہ باری تعالیٰ اس امتحان کو ٹال دے، اس آزمائش کی گھڑی کو ٹال دے۔ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، آپ نے ایک جملہ بھی یہ نہیں کہا۔ اس زمانے میں جب نیا نیا اسلام آیا تھا، اسلام کا پہلا زمانہ تھا، کوئی شخص مانگتا پھر رہا تھا، وہ لوگوں سے صدا کرتا تھا، وہ خیرات لوگ دیتے تھے۔ تو ابو جہل نے شرارت کی، حضرت علی المرتضیٰ کے گھر کی طرف بھیجا کہ جا ان کا دروازہ کھٹکھٹا، وہاں سے تجھے بہت کچھ ملے گا۔ اس بدبخت کو پتا تھا کہ نہیں گھر میں تو کچھ بھی نہیں، ظاہری طور پر تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نے اس جو سائل تھا اسے حضرت علی المرتضیٰ کی طرف بھیج دیا۔
جب وہ آیا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر نکلے تو ابو جہل اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ ہنس رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ سمجھ گئے کہ یہ انہوں نے مذاق کیا۔ مذاق اس لیے کیا کہ پھر اس کا مذاق اڑائیں گے کہ کچھ ہوتا تو دیتا، ان کے پاس کچھ ہوتا تو دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے اور مٹھی بند کی، پتھر کی ایک ٹکڑا، پتھر کی ایک ڈڑی وہ پکڑی، مٹھی میں پکڑی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور اس کا ایسے ان کا ہاتھ بند کر دیا کہ یہاں نہ کھولنا، شہر کے باہر جا کر کھولنا۔ وہ اس نے مٹھی بند کی اور جا رہا تھا۔ ابو جہل پیچھے پیچھے تھا، ابو جہل پیچھے پیچھے تھا کہ دکھا کیا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ شہر سے باہر جا کر مٹھی کو کھولنا۔ ابو جہل مذاق کرتا جا رہا تھا کہ کچھ ہوتا تو دیتا، دیا کچھ بھی نہیں، اور کہا کہ شہر سے باہر جا کر مٹھی کھولنا، باہر جا کر کھولے گا پھر کسی کو بتا تو نہیں سکے گا۔ وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، ساتھ مذاق کرنے والے اور بھی اس کے ساتھ تھے۔ بالکل شہر سے جب باہر چلے گئے تو اس نے مجبور کیا کہ اب تو مٹھی کھول کے دکھا، کیا دیا تو جب اس نے مٹھی کھولی تو پاؤ بھر کی وہ ڈڑی تھی، جو پتھر تھا وہ سونا بن چکا تھا۔ جب مٹھی کھولی تو وہ سونا بن چکا تھا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ تھی، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ انہوں نے ایک جملہ بھی خدا کی بارگاہ میں نہیں بولا۔ رب العزت کی ذات اقدس نے جب میدان کربلا کا وہ میدان سجا، جس کی اطلاعیں اس سے پہلے ہو چکی تھی، جس کی اطلاعیں دوسری دنیا میں بھی ہو چکی تھی، اور جس کی اطلاع آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت سے ہی دے دی تھی۔ 1,24,000 پیغمبر بنفس نفیس موجود تھے اس میدان کربلا میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ، عبداللہ بن عباس آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا دو جہاں کو دیکھا، آپ کے بال مبارک کھلے ہوئے اور جسم مبارک پر گرد پڑی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی اور اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں سارا دن میدان کربلا میں شہداء کربلا کا خون جمع کرتا آیا ہوں۔ ان بدبختوں نے میری اولاد کے ساتھ حال کیا کیا ہے، اور میں یہ شیشی خون کی لے کر خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و نفس نفیس موجود تھی، اور وہ دعا کس طرح کرتے، دعا کیوں کرتے کہ اللہ پاک اس مصیبت کو ٹال دے؟ یہ دعا نہیں کرنی تھی۔ حضرت امام حسین کو صبر کی تلقینیں کرتے رہے تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے، اور حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں اس قدر وہ امتحان دیا اور اس قدر اس امتحان سے پاس ہوئے کہ ساری کائنات 1,24,000 پیغمبر اور آسمان کے فرشتے تک اشک کر اٹھے تھے، آسمان کے فرشتے تک اشک کر اٹھے تھے کہ نبی کا نواسا اپنے آپ کو سید الشہداء کے اس خطاب کے اہل اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار اس لقب کا اہل اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے۔ آسمان کے دروازے رب العزت کی ذات اقدس نے کھول دیے کہ کوئی قیامت کے دن یہ اعزاز جو نبی کے نواسے کو عطا ہوا ہے، اس اعزاز کو دیکھ کر یہ نہ کہے، یہ نہ کہیں سوچ لے کہ رب العزت کے محبوب تھے، نبی آخر زمان تھے، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ تھا، چونکہ خدا کے محبوب تھے، امام الانبیاء تھے، اس لیے ان کے صدقے اللہ پاک نے یہ اعزاز ان کے نواسے کو عطا فرما دیا۔ کوئی قیامت کے دن یہ نہ سوچ لے، رب العزت کی ذات اقدس نے پیغمبروں کی روحیں تک موجود تھی، روحانی طور پر انبیاء موجود تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی، اور
ان سے پہلے جس طرح آپ ظاہری طور پر اس میدان میں سرخرو ہوئے، جس طرح سرخرو ہوئے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اصغر کو شہید کر دیا گیا، اور جس طرح یہ آپ کا مرتبہ اور ساری کائنات قیامت تک آپ کی تعریفیں کرتی رہے گی، آپ کی شان حمدیں، آپ کی شان بیان کرتی رہے گی۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین ہے حسین شاہ ہے، ساری دنیا سے بڑا ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچا ہے، سب کا مالک ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑے مرتبے والا ہے۔ شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے، دین است حسین، دین حسین دین ہے، حسین دین ہے لوگو، حسین دین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ کسی عاشق نے لکھا کہ بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، اے بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تاج روز حشر اشک بہاتا پھرتا، یہ تیرا دین ہے، بار الہا اشک بہاتا پھرتا، تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا، ارے دیتے نہ سر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ سینکڑوں ہزاروں صحابہ کرام موجود تھے جب دین پر وہ وقت آیا، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، وہ دین کے خاتمے کا دن تھا، دین کے خاتمے کا دن تھا، دین کو خون کی ضرورت تھی، اس قدر لاغر ہو چکا تھا، اس قدر نحیف ہو چکا تھا، اس قدر کمزور ہو چکا تھا، ختم ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ جو لوگ بدبخت یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ یزید کا اس وقت تخت پر بیٹھنا تاریخ کو کس رخ پہ ڈال رہا تھا، تاریخ کو کس رخ پر ڈال رہا تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کا نام تک لے کر فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنو امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ آقا دو جہاں نے سن 61 ہجری سے پناہ مانگی تھی، سن 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگی تھی، 61 ہجری کے سے پناہ مانگی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ بعد میں یہ دعائیں کرتے رہے۔ آپ نے نام تک لیا تھا کہ دین کو تباہ کرنے والا بنو امیہ کا شخص یزید ہوگا۔ دین فق پر اس وقت ایک موت طاری تھی، اس وقت موت طاری تھی۔ جب مریض ہوتا ہے، ہسپتال میں جاتا ہے، اس کا آپریشن ہونے لگتا ہے، اس پر نکاح طاری ہو جاتی ہے، خون ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو خون لگے گا، خون ٹیسٹ کرتے ہیں، فلاں کا گروپ نہیں ملا، فلاں کا گروپ نہیں ملا، ٹیسٹ کرایا گروپ نہیں ملا، فلاں ٹیسٹ کرایا گروپ نہیں ملا، جس کا گروپ ملتا ہے پھر وہ اپنا خون اسے دیتا ہے، اس کا خون اسے لگایا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ وجدان یہ کہتا ہے، اس وقت خزب کا خون ٹیسٹ ہوا تھا، ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے، ہزاروں صحابہ اس وقت زندہ تھے، لیکن جب دین پر وہ جمود آیا، جب دین پر وہ وقت آیا تو کسی کا خون کا گروپ نہیں ملا تھا، حضرت حسین کے خاندان کا گروپ مل گیا تھا، سب کچھ عطا کر دیا، سب کو دے دیا، سب کو سر داد نہ داد دست در دست یزید، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ سر داد نہ داد دست ہے، سر داد، سر دیا، سر دیا، صرف سر ہی نہیں دیا، اکبر داد، اصغر داد، قاسم داد، عباس داد، 72 افراد کے سر دے دیے، ارے سب کچھ دے دیا،
سب کچھ دے دیا، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا، سر داد نہ داد دست، اری در دست یزید حقا کے بنا لاست حسین، حقا کے بنا لاست حسین۔ ارے دین کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے، دین کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے، دین کی بنیاد رکھنے والا حسین ہے۔ بارے اس کسی کے پیش نظر اس نے کہا تھا، بارے الہ نوحہ سناتا پھرتا، تاروز حشر اشک بہاتا پھرتا، ارے دیتے نہ سر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ کو یہ ایک واقعہ سنایا تھا، انہوں نے چھڑی لہرائی تھی تو 70 ڈاکوؤں کے سر قلم ہو چکے تھے۔ یہ تو آقا دو جہاں کے نواسے تھے، یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم، بادل بے تاب تھا، بادل بے تاب تھا برسنے کے لیے، آپ اشارہ کرتے تو بادل پانی ہی پانی وہاں کر دیتا، نہر فرات کو اشارہ کر دیتے، وہ آپ کے قدموں میں بہتا، وہ آپ کے قدموں میں بہتا۔ ارے نیٹ پر میں نے دیکھا ہے، اوروں نے ہزاروں نے دیکھا ہوگا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں مزار ہے اس میں پانی پھر رہا ہے، مزار میں پانی پھر رہا ہے، قبر کے آس پاس پانی پھر رہا ہے، میدان پانی اندر بھی ہے اور باہر بھی پانی ہے۔ اس دن سے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کو آپ کو کوئی گزند تک نہیں پہنچاتا، وہ پانی پھر رہا ہے، اور وہ پانی معافی مانگتا پھرتا ہے کہ عباس اس دن مجھے خدا کا حکم نہ تھا، اس وقت مجھے خدا کا حکم نہ تھا، جس طرح حضرت یوسف کو باپ سے ملنے کا حکم نہ تھا، جس طرح باپ کو اپنے بیٹے حضرت یوسف سے ملنے کا حکم نہ تھا، جس طرح چھری کو اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم نہ تھا، اسی طرح مجھے حکم نہ تھا۔ میں شرمسار ہوں کہ میرے لیے آپ تڑپتے رہے، آپ پانی سے ترستے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی ان بدبختوں نے پانی پر پہرے لگا دیے جو حضرت عباس 20 سواروں کو لے کر وہ پانی لینے کے لیے نہر فرات پر گئے، آپ نہر میں داخل ہو گئے، نہر فرات میں داخل ہو گئے، آپ نے مشکیزہ بھرا اور مشکیزہ بھر کے باہر نکلے، ان بدبختوں تیروں کی بارش کر دی، مشکیزے میں تیر لگ رہے تھے، پانی گرتا جا رہا تھا، آپ تشریف لا رہے تھے، ان بدبختوں میں ایک کھلبلی مچ گئی، اگر پانی لانے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے پانی پی لیا تو پھر کسی کو یہ زندہ نہیں چھوڑیں گے، یک بارگی سے حملہ کر دو۔ وہ آگے بڑھ کر تلواروں سے وار کرتے تھے، آپ ان کے واروں کو روکتے بھی تھے اور ان پر وار کرتے بھی تھے، مشکیزہ لا رہے تھے، گھوڑا بگایا جا رہا تھا، آپ کا جو بازو تھا اس پر تلوار لگی، وہ بازو کٹ گیا، آپ نے دوسرے بازو پر مشکیزہ اس طرح چڑھا لیا، پھر لڑتے آ رہے تھے، تلوار کے واروں کو روکتے تھے، تیر لگ رہے تھے، تلواروں کے زخم لگ رہے تھے، انہیں روکتے آ رہے تھے اور پانی گر رہا تھا، چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ پانی لے کر میں خیموں تک پہنچ جاؤں، دوسرا بازو بھی بدبختوں نے آگے بڑھ کر تلوار مار کر دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، لیکن علی کے شیر نے وہ مشکیزہ اپنے دانتوں میں تھام لیا، دونوں بازو کر چکے تھے، لیکن جب خیموں کے قریب آ کر آپ گھوڑے سے نیچے گرے، مشکیزے میں ابھی پانی تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آخری سانس تھے، آپ دوڑ کے گئے اور عباس کا سر اپنی گود میں رکھا اور بلایا، حضرت عباس نے آنکھیں کھولی اور عرض کی، اے بھائی حسین، جب مدینے پہنچو تو نانا جان کی قبر پہ حاضری دینا اور میرا سلام پہنچا کے عرض کر دینا، اے نانا جان، دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، لیکن اس کا جھنڈا ہم نے سرنگون نہیں ہونے دیا۔
ہم نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیا ہے، وہ پانی آج معافی مانگ رہا ہے، وہ قبر کے آس پاس پھرتا ہے، قبر کے آس اس وقت مجھے حکم نہ تھا۔ ارے حضرت امام حسین وہ کہا جاتا ہے ارے نادانوں، تم اپنی نادانی میں اہل بیت کی بےعزتی کرتے ہو، یہ شان بیان نہیں کرتے، اس میں شان نہیں اہل بیت کی کہ حضرت امام حسین نے علی اصغر کو اٹھایا، وہ یزیدیوں کے پاس گئے، اس کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دو، میں نے تمہارا کچھ بگاڑا ہوگا، اس معصوم نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ ارے نادانوں، یہ اہل بیت کی تم تعریف کر رہے ہو؟ امام حسین کو یزیدیوں کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت تھی، جھولی پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ براہ راست انہیں افراد کو اشارہ کر دیتے، ان بادلوں کو اشارہ کر دیتے، زمین کو حکم دیتے، پاؤں پہ پاؤں اس طرح حضرت اسماعیل کے پاؤں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہو سکتا ہے، یہاں ہزاروں چشمے جاری ہو سکتے تھے۔ ارے وہ تو اس امتحان کو دے رہے تھے، اس امتحان میں سرخرو ہو رہے تھے۔ 1,24,000 پیغمبروں کے روحیں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، یہ سب کچھ دیکھا جا رہا تھا۔ پھر پیغمبر کا بیٹا اپنی اس آزمائش میں پورا اتر رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے حسین، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تم نے میرے کندھوں کی سواری کی ہوئی ہے، اس کی سواری کندھوں پر سواری کی ہوئی کی لاج رکھ لینا۔ تو نے میرا لعاب دہن چوسا ہے، اس لعاب دہن کے چوسنے کی لاج رکھ لینا۔ تو میں سجدے میں ہوتا تھا، اوپر آ کے چڑھ جاتا تھا، میں سر نہیں اٹھاتا تھا، اس سواری کی لاج رکھ لینا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے تھے کہ اے حسین، تیری وہ ریشے میں علی المرتضیٰ کا خون کا گردش کر رہا ہے، میں شیر خدا ہوں، اس خون کی لاج رکھ لینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا فرما رہی تھی کہ اے حسین، تو نے فاطمہ الزہرا کا دودھ پیا ہے، اس پیے ہوئے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اللہ کی عزت کی قسم، آسمان یہ بھی جتانی بات ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے رب العزت نے، فرشتے زمین کی طرف جھانک رہے تھے، فرشتوں کو حکم تھا کہ دیکھیں، 1,24,000 پیغمبر دیکھ رہے تھے، حضرت آپ کے آقا دو جہاں کے ساتھ پیغمبر تشریف لائے تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی نگاہ میں اس وقت یہاں کا کچھ نہ تھا، نگاہ ادھر تھی، نگاہ نانا کی طرف تھی، نگاہ علی المرتضیٰ کی طرف تھی، نگاہ حضرت شیر خدا کی طرف تھی، نگاہ حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی۔ آپ کے پردے اٹھ چکے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدید زخمی ہو کر واپس تشریف لائے، ایک دفعہ ابا جان ایک گھونٹ پانی کا مل جائے، ان بدبختوں سب کو میں ختم کرنے کے لیے کافی ہوں، ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ حضرت امام حسین نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں رکھی اور چسائی، بیٹا اب جہاں سے تو نے پانی پینا ہے وہاں تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے پشت پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آنکھیں بند کرو، سر الشہادتین پڑھو، ثانی کربلا پڑھو، البدایہ والنہا پڑھو، تاریخ الخلفاء پڑھو، اہل نظر کی ان کتب کو پڑھو جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے، خدا کی عزت کی قسم ان کی تحریری ہے تاریخ الخلفاء، جو سب کچھ پہلے آنکھوں سے دیکھتے تھے، پھر وہ تحریر کرتے تھے، پھر وہ کتابیں لکھتے تھے، انہوں نے اہل نظر کہا جاتا ہے، ان کی تحریروں کو پڑھو۔ حضرت امام حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھا، بیٹا آنکھیں بند کر، جب آنکھیں بند کی تو پھر کھولی، فرمایا کیا دیکھا؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ہے بہشت بری میں میرے نانا جان
میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ موجود ہیں، فاطمہ الزہرا موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں جام ہے حوض کوثر کا، اور فرما رہے ہیں بیٹا اکبر جلدی آ، تیرا پانی انتظار کر رہا ہے۔ آپ حضرت امام حسین تو نظر ان کی تھی، اگر شجاعت کی طرف آئیں، شجاعت کی طرف آئیں، خدا کی عزت کی قسم، کہاں اہل بیت کے بہادر، کہاں وہ جن کی رگوں میں علی المرتضیٰ کا خون تھا، کہاں ان کی بہادری، اور کہاں وہ بدبخت شامی، وہ یزیدی فوجی اگر بہادری کی طرف آئیں، ایک بھی اس قابل نہ تھا، ایک بھی اس قابل نہ تھا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدانی کارزار کی طرف چلے تو کتابوں والے لکھتے ہیں، کتابوں والے لکھتے ہیں، اور یہ کتابوں والے یہ نہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کوئی کچے پکے سے کتاب آئی ہے یا کوئی ٹھیک موڑ سے آئی ہے، میں اہل نظر کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اہل نظر انہیں کہا جاتا ہے تاریخ الخلفاء، وہ پہلے آنکھوں سے دیکھتے ہیں سب کچھ، پھر اسے کتاب میں لکھتے ہیں۔ ان اہل نظر کی تے وہ فرماتے ہیں کہ آخر جنگ نو ٹر پیا علی اکبر، اگے تقدیر دے نہیں تدبیر چلی، گردن شاہ حسین دی خم ہو گئی، جدو صورت بدر منیر چلی، نکل خیمیوں ودیا کرن خاطر، نال نال او دے ہمشیر چلی، سارے خیمیاں وچ پکار پہ گئی، لوگوں مصطفیٰ دی تصویر چلی، لوگوں مصطفیٰ کی تصویر چلی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین سے اجازت لی، آپ نے امامہ ان کے سر پہ رکھا، آپ نے گھوڑا لگایا، یزیدیوں کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، اور حال میں مبارز، آؤ میرا مقابلہ کرنے والوں، کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ لیکن شجاعت حیدری تھی، ہیبت اس قدر تھی، ہیبت اس قدر تھی، روب اس قدر تھا کہ کوئی یزیدی بھی آگے بڑھ نہیں رہا تھا، مقابلے پر آ نہیں رہا تھا۔ اور عمر بن سعد پکارا، یک بارگی سے حملہ کر دو، ارے ایک نوجوان ہے، تم ہزاروں ہو، مقابلے پر کیوں نہیں جاتے؟ جب کوئی بھی مقابلے پر نہ آیا، اس نے کہا جو اس نوجوان کو قتل کرے گا میں اسے رے کی حکومت دلا دوں گا، اسے رے کا گورنر بنا دوں گا۔ طارق بن شیس شکی ازلی آگے بڑھا، آگے بڑھا، اس نے کہا میں امیر میں جاتا ہوں لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ اس نے کہا جاؤ قسمت آزماؤ، میں تمہارا وعدہ یاد رکھوں گا۔ وہ آیا، اس نے اندھا دھند آ کر حضرت علی اکبر پہ وار کر دیا تلوار کا۔ آپ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہو گئے، اس کا وار خالی گیا، لیکن گھوڑا گھمایا، پلٹ کر وار کیا اور فرمایا طارق ہوشیار میں علی المرتضیٰ کا پوتا ہوں۔ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے دو بیٹے طلحہ بن طارق، عمر بن طارق جو اس میدان میں تھے، وہ غیظ و غضب کا پتلا بن کر وہ دونوں آپ پر حملہ آور ہوئے، آپ نے انہیں بھی واصل جہنم کر دیا۔ اب پتہ نہیں چلتا تھا، ہر طرف شور تھا، یزیدی بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگ رہے تھے، یہاں خیموں پہ باہر کھڑے حضرت امام حسین دیکھ رہے تھے، عورتیں دیکھ رہی تھی کہ جدھر کو گرد اٹھتی تھی اب پتہ نہیں چلتا تھا، گرد اٹھتی تھی پتہ چلتا تھا کہ علی کا شیر ادھر کو وار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ سینکڑوں کوفیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھر حضرت علی اکبر نے اپنا گھوڑا واپس دوڑایا اور خیموں کی طرف آئے، اور پھر آ کر حضرت امام حسین سے سوال کیا، اور سب کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا، حسین کی زبان چوس لی، پھر واپس گئے اور پھر حملہ آور ہوئے۔ وہ بدبخت پتھروں سے وار کر رہے تھے، تیر مار رہے تھے۔ جب آپ لڑکھڑا گئے، گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو آپ نے ادرکنی یا ابتا، اے ابا جان مجھے سنبھالو، اے ابا جان مجھے پکڑو۔ حضرت امام حسین، حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، حضرت امام حسین نے گھوڑا بگایا، سینے میں نیزہ پیوست تھا، سینے میں نیزہ اس طرح گڑا ہوا تھا کہ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ آپ نے حضرت علی اکبر نے عرض کی ابا جان اس نیزے کو نکالو، یہ تکلیف دے رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ نیزہ نکالا
نیزہ نکالا۔ ابن اساکر روایت کرتا ہے، ابن اساکر اس وقت حضرت امام حسین کی عمر مبارک 56 سال 4 مہینے یا 5 مہینے اور 5 دن تھی۔ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہ تھا، لیکن جب بیٹے کو المناک شہادت کیا منظر آنکھوں سے دیکھا اور اس نیزے کو کھینچا، خون کا فوارہ ابلا، خون کا فوارہ ابلا، غم و اندوہ کا طوفان اس قدر آپ پر پڑا کہ جب لاش اٹھا کے آئے، جب گئے تھے چند لمحے پہلے تو سر اور داڑھی کے سارے بال سیاہ تھے، جب لاش علی اکبر کی اٹھا کے واپس لائے تو سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ غم و اندوہ کا وہ طوفان اٹھا۔ حمید بن مسلم جو اس لشکر میں تھا وہ کہتا ہے خدا کی قسم نہ میں نے کبھی سنا نہ میں کبھی پڑھا کہ دنیا میں کوئی اتنا بھی دلیر ہوگا، اتنا بھی کوئی بہادر ہوگا، دنیا میں اتنی شجاعت کا کوئی مالک ہوگا کہ سب بیٹوں کی لاشیں پڑی ہیں، علی اکبر کی لاش پڑی ہے، اون محمد کی لاش پڑی ہے، محمد ابراہیم کی، سب شہید ہو چکے ہیں، لاش اٹھاتے ہیں۔ لوگوں تصور کرو کسی باپ کے بیٹے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، اس باپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اسے بازو سے پکڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اسے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اسے کوئی بات نہیں آتی، وہ پاگلوں کی طرح اسے کچھ نظر نہیں آتا جس باپ کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش پڑی ہو۔ یہاں تو سب کی لاشیں پڑی تھی خیموں میں، یہاں تو سب کی لاشیں پڑی تھی۔ ارے حضرت امام وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ امام حسین جیسا کوئی شجاع، کوئی بہادر ایسا کائنات میں موجود ہو۔ سب کی لاشیں اٹھا کے لاتے تھے، پھر بھی اتنے بہادر تھے، پھر بھی اتنے شجاع تھے، نہر فرات کا پانی پینے کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے گھوڑا، جب آپ تیاری کر کے نکلے، جب آپ اہل بیت کے سب افراد، سب سے پہلے حر بن یزید ریاحی جب مقابلہ شروع ہوا، حر بن یزید ریاحی وہ کہنے لگا کہ یا حسین، اپنے لشکر میں کھڑا تھا، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں، صفیں درست ہوئی کڑی تھی، تو حر بن یزید جو اس سے پہلے حضرت امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، سب سے پہلے امام حسین نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے تو یہاں تک ایک کتاب میں پڑھا ہے، خدا کی قسم وہ خطبہ نہیں تھا، وہ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پہ ٹوٹ پڑا تھا، وہ قہر خدا تھا جو یزیدیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ آپ نے وہ احادیث پڑھی، لوگوں مجھے پہچانتے ہو، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میری ماں فاطمہ ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ہم دو بھائی ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید شباب و اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے یہ سب کچھ سنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا تھا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہ آیت تطہیر ہمارے لیے نہیں اتری، قرآن نہیں پڑھا تم نے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب انہیں فرما دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا۔ قرآن تو ہمارے سامنے ہے، ابو سعید خدری سے پوچھ لو، اب جابر سے پوچھ لو، ابو ہریرہ سے پوچھ لو، سینکڑوں نہیں ہزاروں راوی یہاں موجود ہیں۔ میں حسین ہوں اور میں نبی کا نواسا ہوں، کیا تمہیں کوئی بات میرے خون سے روک نہیں سکتی؟ کوئی بات تمہیں میرے خون سے روک نہیں سکتی، مجھے قتل کرنے سے روک نہیں سکتی؟ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ اتمام حجت تھا،
سب کچھ ہونا تھا، پتہ تھا، شہادت بھی ہونی ہے اور مقدر بھی تھا، لکھا بھی گیا تھا۔ اس سے پہلے خواب آپ نے دیکھ لیا تھا، اس سے پہلے خواب آپ نے دیکھ لیا تھا۔ 9 محرم الحرام کو آپ خیموں کے قریبار بیٹھے ہوئے اس طرح تلوار زمین پہ رکھی تھی اور تیگ سر کی لگائے اس طرح تشریف فرما تھے۔ آپ کی آنکھ تھوڑی لگی اور آپ کو پھر حضرت زینب نے جب دشمن کو دیکھا کہ وہ نکارے بجاتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ نے حضرت زینب نے آپ کو جگایا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا میں نے ابھی خواب میں دیکھا، ابھی خواب میں دیکھا مصطفیٰ تشریف لائے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں حسین ایک دن کی بات ہے تم ہمارے پاس آ جا رہے ہو، جنت بری میں مصطفیٰ ٹہل رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پیغامات آ چکے تھے، احادیث موجود تھی، راوی موجود تھے، پتہ تھا کہ سب کچھ ہونا ہے، تیاری کر کے آئے ہوئے تھے۔ تیاری ارے کوئی ایسا ہے کہ جس کو یقین ہو میں وہاں جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، میں وہاں جاؤں گا تو مجھے یقیناً قتل کر دیا جائے گا؟ کوئی وہاں جاتا ہے؟ کوئی جائے گا؟ کوئی ایسا ہے شجاع؟ ہے وہ نبی کا نواسا تھا، قتل گاہ کی طرف دوڑ کے جا رہا تھا، قتل گاہ کی طرف دوڑ کے جا رہا تھا۔ انہوں نے تو وہ لمحے زندگی کے وہ لمحات وہ 56 برس گن کر گزارے تھے کہ وہ مجھے گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی مجھے قتل کر دیا جائے گا، اور جب وہ میدان جنگ ہوگا میرے سامنے مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوں گے، حیدر کرار بھی تشریف فرما ہوں گے، فاطمہ الزہرا بھی موجود ہوں گی۔ ارے سب کوئی وہاں موجود تھا اس وقت اس موقع پر، اسی رات جب صبح جنگ ہونی تھی، اسی رات حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کو فرمایا جا میدان جنگ کا ذرا وزٹ کر کے آ، میدان جنگ کو ذرا دیکھ کے آ۔ علی اکبر دیکھنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا دیکھا؟ پتہ تھا کیوں بھیجا؟ علی اکبر کو پتہ تھا کہ میں ابا جان جب گیا تو ایک سیاد باز خاتون میں نے دیکھا کہ زمین کو صاف کر رہی، اس طرح جھاڑو دے رہی، اپنے کپڑے کے ساتھ جھاڑو دے رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں فاطمہ الزہرا ہوں۔ کیا کر رہی ہو اے خاتون، تم کون ہو اور کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں فاطمہ الزہرا ہوں، زمین صاف کر رہی ہوں کہ کل کو میرا بیٹا حسین زخمی ہو کر یہاں گرے گا، کہیں انہیں کوئی کنکر نہ لگ جائے۔ سب کچھ کا پتہ تھا اور گھڑیاں گن کے آئے تھے، اس لیے تھا کہ میرا اللہ مجھ پہ، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ میرے اللہ کی رضا ہے۔ یہ میرے زبان سے ایک جملہ نکال دیتے لوگوں، ایک جمعہ رکھیں گے، ایک جمعہ جس میں مکمل بیان ہوگا کہ اللہ کی رضا کیا ہوتی ہے اور رضا والے کون ہوتے ہیں۔ یہ تو بدبخت جانتے کچھ نہیں، انہوں نے تحقیق کسی نے نہیں کرائی، ان کو کسی نے بتایا نہیں، ان کا پردہ کسی نے اٹھایا نہیں کہ ان کا پردہ اٹھ سکے کہ یہ رضا والے کیا ہوتے ہیں۔ ابو ایوب، حضرت ایوب 12 سال بیماری میں مبتلا رہے، مجھے قرآن میں کہیں دکھا دو کہ حضرت ایوب نے کبھی بیماری سے شفا کی دعا مانگی، وہ نہیں مانگتے۔ حضرت یعقوب نے کہیں دعا مانگی ہو مولا میرا بیٹا مجھے ملا دے۔ سب کچھ کا علم تھا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک جمعہ ایسا وہ سارے کا سارا بیان یہ رکھیں گے کہ رضا والے کیا ہوتے ہیں۔ حسین تو رضا کا امتحان دے رہا تھا، سارا کنبہ شہید ہو گیا، سارے شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین تشریف لے گئے، میدان جنگ کی طرف شہید ہو گئے،
تشریف لے گئے، جا کے حال میں مبارزین، کوئی کوفی آگے نہ بڑھتا تھا، کوئی بدبخت آگے نہ بڑھتا تھا، وہ خطبہ سن رکھا تھا، وہ دور سے اب عمر بن سعد دور سے پکارتا تھا، لوگوں کو ابھارتا تھا، جنگ کے لیے ابھارتا تھا، حملے کے لیے ابھارتا تھا، لیکن کسی کی جرأت نہ تھی، کسی کی جرأت نہ تھی۔ آخر امر یزدی تھا، امر یزدی تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے تلوار ماری، حضرت غوث مند گوال یاری ایک چھڑی ماریں 70 ڈاکوؤں کے سر قلم ہو جائیں، ایک تلوار مارتے تو 22,000 یزیدی زیادہ تھے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ نبی کے نواسے ہیں، یہ نبی ہیں، یہ نبی کے نواسے ہیں۔ ایک ولی اشارہ کر دے خدا کی تقدیر بدل جاتی ہے، ولی اشارہ کر دے خدا کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ تو وہ ہیں، ولی اس وقت تک بنتا نہیں جب تک دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ان کے قدموں کی خراش سے تو ولی بنتے ہیں، ان کے ذکر سے تو ولی بنتے ہیں، ان کی محبت سے تو ولی بنتے ہیں۔ ایک ولی کی یہ طاقت ہے، ایک ولی کی یہ طاقت ہے کہ اس کے ہاتھ خدا بن جاتا ہے، اس کے پاؤں خدا بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں خدا بن جاتا ہے۔ ایک ولی کی یہ طاقت ہے۔ سلیمان کے دربار میں چشمے زدن میں 1000 میل دور پڑا ہوا تخت چشمے زدن میں آ سکتا ہے، یہ تو ولی کی طاقت ہے۔ ارے یہ تو وہ ہیں جن کی محبت سے ولی بنتے ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کی محبت سے ولی بنتے ہیں۔ نادانوں کیوں الزامات لگاتے ہو اہل بیت پر، میرے آقا کی اہل بیت پر؟ وہ سب کچھ رضا کا امتحان تھا، وہ اپنے خدا کو راضی کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو اس عہد صبر کر رہے تھے، مصطفیٰ موجود تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے، علی المرتضیٰ موجود تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے، فاطمہ الزہرا موجود تھیں، صبر کی تلقین فرما رہی تھی۔ بیٹا میرے دودھ کی لاج رکھ لینا، میرے کندھوں پر کی ہوئی سواری کی لاج رکھ لینا، تیری رگ و ریشے میں میرا خون ہے، اس خون کی لاج رکھ لینا تو ہے۔ جب آخر حضرت امام حسین میں آخر پہ آ جاتا ہوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جامع شہادت فرمایا، جب جامع شہادت آخر وہ وقت آنا تھا، جمعے کا دن تھا، وہ بدبخت پتھر مارتے تھے، دور سے تیر پھینکتے تھے، دور سے نیزے چلاتے تھے، دور سے نیزے مارتے تھے۔ جب آپ نڈال ہو گئے، رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئی، اے میرے حسین وقت ہو گیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی فی عبادی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ لوٹا میری طرف اس حال میں کہ تو مجھ پہ راضی ہو، میں تجھ پہ راضی ہو جاؤں، اس حال میں کہ تو مجھ پہ راضی ہو، میں تجھ پہ راضی ہوں، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں، میں تجھے جنت میں داخل کر دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے۔ وہ کیسا لمحہ ہوگا اگر خدا کو یہ منظور نہ ہوتا تو ایسی کوئی مصیبت بھی زمین پر اس سے بڑی کوئی آئی ہوگی یا قیامت تک کبھی آئے گی؟ جب گھوڑے کو آپ گھوڑے سے الگ ہو گئے، اب وہ گھوڑا بکھر گیا، سر الشہادتین پڑھو، تاریخ الخلفاء پڑھو۔ اس گھوڑے نے یزیدیوں پہ حملہ کر دیا، دانتوں اور کھروں سے ان پہ حملہ کر دیا، وہ دانت مارتا تھا اور کھر مارتا تھا، اس نے حملہ کر دیا، اور پھر وہ خیموں کی طرف بھاگا، اور آ کے خیموں کے باہر ہنہنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی، شہر بانو سکینہ کو سنبھالنا، میں باہر دیکھتی ہوں، گھوڑا ہنہنا رہا، دیکھا تو گھوڑا خالی تھا،
دیکھا تو گھوڑا خالی تھا۔ اب ایک پرندہ وہاں سے اڑا، پرندہ آیا، اس نے امام حسین کے خون سے اپنی چونچ کو رنگین کیا، مدینے کی طرف اڑا، اور اس گھر پر جہاں حضرت ام سلمہ آقا دو جہاں کے خاندان کی ایک ہی خاتون بچی تھی، جس کے پاس وہ مٹی تھی ام سلمہ، وہ میدان کی، وہ بنیرے پہ بیٹھ کر وہ پرندہ ان الحسین یقتل بکربلا، ان الحسین یقتل بکربلا، علی کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا، کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو وعدہ تھا اس میں سرخرو ہو گئے، جو اللہ کا حکم تھا اس میں سرخرو ہو گئے، رضا کو پا لیا، رضا کو پا لیا۔ 1,24,000 پیغمبر گواہ تھے، آقا دو جہاں گواہ تھے۔ اب رات ہو گئی، اب رات ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کہ ہر کوئی اس وقت موقع پہ موجود تھا کہ جب رات ہو گئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشیں پڑی ہوئی تھی، لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ حضرت زینب نے تلوار اٹھائی اور آپ ان لاشوں کا پہرا دینے لگی۔ اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی، اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی۔ ایک محمد اعظم اہل بیت کے محب ہیں، وہ فرماتے ہیں پیدل ہوئے جی گھوڑیاں ڈگا، جی میں ڈگ پہ ورک قرآنوں، بے ادبی دی اوڑ کو ہو گئی، ایک کوک اٹھی اسمانوں، اج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلیا اس جہانوں، اعظم صبر حسین دا ویکھی نہیں کیتی ہائے زبانوں۔ نواں لباس پہنا کے زینب کیتا ہتھی ودیا پائی، کی جانے اس کھیر نہیں آنا، کھڑی سر تے آن جدائی، کی دساں میں درد زینب دا جدی لٹی گئی خدائی، آدم کم گیا عرش خدا دا جدو لاش حسین دی آئی۔ رات پئی تاریکی چھائی جدو سونگی کل خدائی، نکل کے خیمے وچوں زینب ہر پاسے نظر دوڑائی، آدم زاد نہ دکھت رتھا کوئی، دوڑی لاشاں دے والائی، آدم لاش حسین تے ڈگ پئی، آکھے مینوں چھوڑ گیو بھائی، اب میں آخر پہ آ جاتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے کہ اٹھ بیٹھی حضرت زینب نے۔ اب بندہ تو کوئی رہا نہیں، حضرت زین العابدین بیمار تھے، کوئی مرد نہیں بچا جو پہرا دیتا۔ حضرت زینب نے سر پہ دوپٹہ اوڑھا اور تلوار پکڑ کر پہرا دینے لگی۔ اٹھ بیٹھی زہرا دی جائی، جدو لوگ تمامی ستے، پھڑ تلوار سردار پردیاں دی، آتے پہرا دیندی وتے۔ ایک برقع پوش نظر آیوس، ایک برقع پوش نظر آیوس، آوے گھوڑے اتے، اجے نہ آمی میں تو بندے رب دے، ایتھے ہیں شہزادے ستے، ایتھے باغ نبی دا اجڑیا ہویا، ایتھے لاشے ہیں شاہاں دے، متا قدم گھوڑے دا اتے لیاویں، ایتھے پیاسے ہیں دناں دے۔ سن آواز حیدر نے اگوں، سن آواز حیدر نے اگوں، ایک کچھ بول سنایا، میں تے تد غریب دا باپ ہاں بچڑی، تیرا پہرا ویکھن آیا۔ ادو کتھے سیویں تو بابل ہڑیا، جدو شمر نے تیر چلایا، اصغر گدا ڈنگ اکھی دٹھا، میرا اکبر گیا ترہایا۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، اور اہل بیت کا صدقہ ہماری خطائیں، ہمارے گناہ اللہ پاک ان سے درگزر فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔